والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور درود ہو نازل ہو اس ذات پر کہ جو مختص بھی ہے خلق عظیم کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق سے، جو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مختص بھی ہے اس پر درود نازل ہو۔ والصلاۃ علی من اختص، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہور بھی پڑھ سکتے ہیں، علی من اختص بالخلق العظیم، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر کہ جس کو خلق عظیم کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ فتفسیر الصلاۃ واضح، شارح کہتے ہیں صلاۃ کی تفسیر واضح ہے، لیکن یہاں وضاحت تو کی نہیں ہے، کیسے واضح ہے؟ الصلاۃ آپ پڑھ چکے ہو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو دعا ہے، طلب رحمت ہے، اور جب اس کی نسبت چرند پرند کی طرف ہو تو تسبیح مراد ہوتی ہے۔ جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان اللہ و ملائکہ، ٹھیک ہے، یصلون، یصلون میں فاعل کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور ملائکہ کی طرف بھی ہے، ایک ہی صلاۃ ہے اور دو کی طرف نسبت ہو گئی، تو ہر ایک جس کی طرف نسبت ہوگی ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اسی صلاۃ کا حکم مومنوں کو بھی دے دیا، تو صلاۃ کی نسبت مومنوں کی طرف بھی کر دی، ہر ایک کی طرف نسبت کرتے ہیں معنی الگ الگ ہوگا۔ صلاۃ صلی یصلی، صلاۃن ہے یا صلاءن ہے، اس میں اختلاف ہے۔ صلاۃ اصل میں صلوۃن تھا، فعلتن کے وزن پر، فعلتن صلوۃن، وہ متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، وہ کی حرکت ما قبل کو دیکھ کر وہ کو الف سے بدل دیا، تو صلوۃن سے صلاۃن ہو گیا، اور بشکل وہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے لیکن کڑا زبر ہے اس کے اوپر، تاکہ یہاں دلالت ہو کہ یہاں جو الف آیا ہے وہ اسے بدل کر آیا ہے۔ تو جیسے صلاۃن صلوۃن تھا، جیسے زکاتن زکوۃن تھا، پھر زکوۃن سے زکاتن ہو گیا، اسی طرح صلاۃن بھی صلوۃن تھا، صلوۃن سے صلاۃن ہو گیا۔ صلی یصلی صلاۃن یا صلی یصلی صلاءن، مصدر میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات فقہا کہتے ہیں اس کا مصدر صلاۃن ہے بمعنی دعا کے، لغوی معنی میں، لغت میں صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جمہور کے نزدیک صلاۃن ہے، یعنی مصدر صلاۃ ہے بمعنی دعا کے، اور اسی لغوی معنی میں صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کرو، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اس آیت میں جو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ اور صلی، تو یہاں صلی بمعنی نماز پڑھنا نہیں بلکہ دعا کرنا ہے، دو جگہ دعا گیا بمعنی دعا کے ہے۔ پھر اس کو شریعت میں منتقل کیا گیا، نقل کیا گیا ارکان معلومہ اور مخصوصہ کے لیے۔ اصلاً لغت میں تو دعا کو کہتے ہیں نماز صلاۃ، اور پھر شریعت نے اس کو نقل کیا ارکان معلومہ یعنی نماز کے لیے۔ تو صلاۃ بمعنی دعا حقیقت لغویہ ہو گئی، اور صلاۃ بمعنی نماز یہ حقیقت مجاز لغوی ہو گئی، اور شریعت میں صلاۃ بمعنی نماز ہے تو یہ مجاز حقیقی ہے، عفواً یہ حقیقی معنی ہے اس کا، صلاۃ کا بمعنی ارکان معلومہ، اور بمعنی دعا کے پھر وہ مجازی ہو جائے گا، شرعی، مجاز شرعی،
مجاز حقیقی، حقیقت شرعیہ اور حقیقت مجازیہ۔ مجاز شرعیہ، حقیقت شرعیہ اور مجاز شرعیہ۔ تو صلاۃ بمعنی نماز یہ حقیقت شرعیہ ہے، اور صلاۃ بمعنی دعا کے یہ مجاز شرعی ہے، یہ مجاز شرعی۔ جبکہ امام زمخشری صاحب تفسیر کشاف وہ کہتے ہیں کہ یہ صلاً سے ہے، مصدر صلاً، اور صلاً کا معنی تحریک الصلوین، تحریک الصلوین، سرین کو ہلانا، سرین کے ہلانے کو کہتے ہیں صلوین، اور تحریک حرکت دینا۔ تو صلاح کا معنی ہے صلاً، صلاح کا تحریک الصلوین ہے، چونکہ نماز میں بھی ظاہر بات ہے آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر اس کو نقل کیا گیا شریعت نے نماز ارکان معلومہ کے لیے۔ تو مصدر میں اختلاف ہے کہ یہ صلاۃً ہے یا صلاً ہے۔ جمہور کے نزدیک صلاۃ ہے اور امام زمخشری کے نزدیک صلاً ہے۔ فتفسیر الصلاۃ واضح۔ آگے شارح کہتے ہیں یہ جو ماتن نے کہا والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، نام نہیں لیا، درود ہو اس ذات پر کہ جو خلق عظیم کے ساتھ، جس کے ساتھ خلق عظیم مخصوص ہے، نام نہیں لیا۔ شارح کہتے ہیں یہ علی من اختص کنایا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ کنایا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، نام کیوں نہیں لیا؟ شارح کہتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ خلق عظیم صفت ایسی ہے، ایسی صفت ہے کہ جو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ مختص ہے، لہذا یہاں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ خاص، لہذا جب خلق عظیم کی صفت ذکر کر دی تو اس سے ذہن کسی اور کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس لیے نام ذکر نہیں کیا۔ یہاں یاد رکھنا یہ لفظ آگے امر کی بحث میں بھی آئے گا۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُ الْأَمْرِ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، یہ خص یخص یا اختص یختص، یہ فعل جہاں آ جائے اس کے بعد با صلہ ضرور آتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو علی من اختص بالخلق العظیم، با صلہ آ گیا، اس کے بعد با حرف جر جو صلے میں آتی ہے با حرف جر آئے گی ضرور۔ جہاں بھی خص یخص یا اختص یختص آ جائے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مختص اور ایک مختص بھی، ایک مختص ایک مختص بھی۔ قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، جس پر با داخل ہوگی وہ مختص بھی ہوگی، جس پر با داخل ہوگی وہ مختص بھی ہوگی، اور جو با سے ما قبل ہوگا وہ مختص، وہ کیا ہوگا؟ مختص۔ جو مختص ہوتا ہے وہ کہیں نہیں پایا جا سکتا سوائے مختص بھی کے، وہ کہیں نہیں پایا جا سکتا سوائے مختص بھی کی۔ دیکھو مثال سمجھو، یہ کتاب ہے جو میری ذاتی ہے، میں کتاب پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ ملکیتی ہے، میرا ملکیت ہے، بغیر اجازت اٹھانا منع ہے، یہ کتاب میری ملکیت میں ہے، تو اب یہ کتاب مختص اور میں کیا ہو گیا؟ مختص بھی، لہذا یہ کتاب کسی کی ملکیت میں نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس نہیں ہو سکتا سوائے میرے کے، کیوں؟ میں مختص بھی ہوں اور یہ مختص ہے میرے ساتھ۔ تو مختص جو ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا سوائے مختص بھی کے۔ آپ کہو گے کہ آپ کے پاس تو حسامی بھی پڑی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھنا مختص بھی کے پاس اس مختص کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مختص سوائے مختص بھی کے کہیں نہیں ہوتی۔ اور مختص بھی میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مختص کہیں بھی نہیں ہوگا سوائے مختص بھی کے،
اور مختص بھی کے پاس اس مختص کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان کے ساتھ مختص ہوگی. یہ مسئلہ سمجھے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ بعد جس پر داخل ہو وہ کیا ہوگا؟ مختص بھی. لیکن کبھی کبھی اس کا برعکس ہو جاتا ہے، با خلاف قاعدہ مختص پر داخل ہوتی ہے اور با کا ما قبل جو ہوگا وہ مختص بھی ہوگا. قاعدہ تو یہ بنا کہ جس پر با داخل ہو وہ مختص بھی ہوگی اور جو اس کا ما قبل ہوگا وہ مختص ہوگا. لیکن کبھی کبھی خلاف قاعدہ وہ با مختص پر داخل ہوتی ہے، مختص بھی پر نہیں ہوتی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو یہاں متن میں دیکھو، علی من اختص بالخلق العظیم، با کس پر داخل ہو گئی؟ خلق عظیم. معلوم ہوا اگر ہم قاعدے کے مطابق چلیں، ترجمہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ خلق عظیم مختص بھی ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہو گئی؟ مختص. معلوم ہوا کہ آپ کی ذات مختص ہے اور یہ خلق عظیم مختص بھی ہے. معلوم ہو یہ مختص بھی کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، یہ مختص بھی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ خلق عظیم صرف آپ کی ذات میں ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس خلق عظیم کی صفت نہیں ہے. اس لیے کہا یہاں پر جو با داخل ہے خلاف قاعدہ ہے. با جس پر یہاں داخل ہے وہ مختص اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مختص بھی ہے. اس لیے جب ترجمہ کرتے ہیں والصلاۃ علی من اختص، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر کہ جو مختص بھی ہے خلق عظیم کے ساتھ. پتہ نہیں دونوں معنی میں فرق سمجھ میں آیا؟ اس لیے شارح کہتے ہیں ماتن نے یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ خلق عظیم صفت ہی ایسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ مختص ہے، آپ مختص بھی ہی ہے اور کہیں ملتی نہیں ہے سوائے آپ کے ذات کے. اس لیے جو بھی خلق عظیم کے بارے میں سنے گا سوچے گا تو ذہن آپ ہی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائے گا، کسی اور کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوگا. خلق کا معنی کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں خلق ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس سے افعال سہولت کے ساتھ صادر ہوتے ہیں. خلق ملکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولۃ. خلق ایک ایسا ملکہ اور مہارت ہے کہ جس سے افعال سہولت کے ساتھ بغیر تکلف کے ادا ہوتے ہیں. ملکۃ مہارت. ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے. ایک ملکہ ہوتا ہے اور ایک حال. یاد رکھنا ملکہ اس کیفیت نفسانیہ کو کہتے ہیں، آپ کے محشی نے ذکر کیا. الملکۃ الکیفیت النفسانیہ، ملکہ اس نفسانی کیفیت کو کہتے ہیں. ان کانت راسخۃ فی النفس، اگر یہ نفس میں راسخ ہوں گی تو ملکہ ہوگا، اور اگر نفس میں راسخ نہیں ہوگی تو پھر یہ حال بنے گی. کیا بنے گی؟ حال. اس کو حال کہتے ہیں. ملکہ نام ہے الکیفیت النفسانیہ، اس نفسانی انسانی کیفیت کو، نفس کی کیفیت کو اگر انکانت راسختاً، اگر یہ نفس میں راسخ ہوگی پھر نفس میں تو یہ ملکہ کہلاتا ہے. تو سما ملکتاً، اس کو ملکہ کہا جاتا ہے. اور اگر راسخ نہ ہو تو اس کو حال کہا جاتا ہے. مثال سمجھو گے، ملکہ کا دوسرا نام مہارت ہے. دیکھو جس کو نحو میں مہارت ہو، آپ کوئی بھی نحوی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دو تو وہ ماہر ہوتا ہے، فوراً آپ کا نحوی مسئلہ حل کر دے گا بغیر تکلف کے. یہ ہے یصدر عنہا الافعال بسہولۃ. تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، اس لیے کہ رٹا نہیں لگایا. اگر رٹا لگایا ہوتا تو رٹا تو کسی وقت تک یاد رہتا ہے، پھر 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے کے بعد وہ رٹا بھول جاتا ہے. پھر اس سے مسئلہ پوچھو تو وہ کہے میں دیکھوں گا، کتاب دیکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت اس کے نفس میں راسخ نہیں تھی. لہذا جو کیفیت نفس میں راسخ ہو اس کو ملکہ کہتے ہیں، مہارت. وہ جس مسئلے کے متعلق بھی ہو، فقہی ہو، صرفی ہو، نحوی ہو، جو بھی ہو. اور اگر وقتی ہو تو اس کو حال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال. آپ کے محشی نے مثال دی ہے جیسے کہ کحمرۃ الوجل، جیسے ڈرے ہوئے آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے.
خجل عفواً کحمرۃ الخجل، جیسے شرمندہ آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سرخی کچھ دیر رہتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حال، اسے کیا کہتے ہیں، حال۔ یا صفرۃ الوجل، ڈرے ہوئے آدمی کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پھر یہ زردی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں لفظ آ گیا ملکہ۔ خلق ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس سے افعال کیا ہوتے ہیں، سہولت سے ادا ہوتے ہیں۔ اس خلق عظیم کا مصداق کیا ہے؟ اس میں 4 قول ذکر کیے شارح نے اور چوتھے قول کو اصح قرار دیا۔ خلق عظیم کس پر صادق آئے گا؟ پہلا قول، شارح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا القرآن۔ القرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم قرآن تھا۔ لیکن اس پر اعتراض ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، آپ کا خلق عظیم کیسے ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، آپ کا خلق عظیم کیسے ہے؟ اعتراض ہو گیا، اس لیے شارح نے فوراً کہہ دیا یعنی یا یعنا هو العمل بالقرآن، قرآن سے مراد قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ تو خلق عظیم کا پہلا مصداق جس پر یہ صادق آئے گا وہ ہے العمل بالقرآن، العمل بالقرآن، یہ پہلا مصداق ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ هو القرآن، آپ کا خلق عظیم قرآن ہے، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، آپ کا خلق عظیم کیسے ہے؟ اعتراض یہ، اس کا جواب خود شارح نے آگے ذکر کر دیا، قرآن سے مراد قرآن نہیں بلکہ عمل بالقرآن ہے، العمل بالقرآن، اس لیے کہ قرآن پر عمل کرنا آپ کی فطرت بن گئی تھی، آپ بلا تکلف قرآن پر عمل کرتے تھے۔ یہ پہلا معنی ہو گیا، پہلا مصداق ہو گیا، پہلا قول مصداق میں۔ دوسرا قول ہے هو الجود بالکونین، الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، آپ کا خلق عظیم دونوں جہانوں کی سخاوت ہے اور دنیا اور آخرت کے مالک اور خالق کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ آپ دنیا میں بھی سخی تھے، دنیاوی مال میں بھی سخاوت کرتے تھے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی سخی ہے، آپ آخرت میں بھی سخاوت کریں گے، حوض کوثر پر امت کو پانی پلائیں گے اور امت کی سفارش کریں گے، سخاوت ہے۔ تو خلق عظیم کا دوسرا مصداق الجود بالکونین، دنیا اور آخرت کی سخاوت ہے، والتوجہ الی خالقہما۔ تیسرا قول وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اس کی طرف، آپ کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ کو کاٹے آپ ان کو جوڑو، یعنی جو آپ کے ساتھ تعلق ختم کرے آپ تعلق برقرار رکھو، سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے ان سے درگزر کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو۔ یہ جو اس میں بیان ہوا ہے نا، یہ ہے خلق عظیم، کہ جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تم جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو درگزر کرو، اور جو تم سے برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق عظیم۔ یہ تیسرا مصداق ہے، تیسرا قول مصداق میں۔ چوتھا قول جس کو شارح نے اصح قرار دیا وہ یہ ہے کہ خلق عظیم وہ یہ ہے کہ ایسے راستے پر چلنا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو، دونوں راضی ہو، ایسے راستے پر چلنا، یہ ہے خلق عظیم۔ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کچھ شارح نے لکھا ہے، بھائی اشارہ پڑھ رہا ہے، نور انوار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے ادھر۔ 4 قول ہو گئے، خلق عظیم کس پر صادق آئے گا اس کے مصداق میں 4 قول، اور اس چوتھے قول کو شارح نے اصح قرار دیا اور یہ کہا ھذا غریب جدا،
یہ بہت ہی نایاب ہے، غریب بمعنی نادر ہے، کم یاب ہے، اس لیے کہ ایسے راستے پر چلنا کہ خالق بھی راضی مخلوق بھی، یہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ خالق کو راضی کرو گے مخلوق ناراض، اور مخلوق کو راضی کرو گے تو خالق ناراض رہے گا، دونوں راضی ہو ایسا راستہ بہت ہی کم ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جو ہے والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اس سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ماتن کا متن تھوڑا سا مشابہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف کے ساتھ، لیکن اس پر اشکال ہے۔ اس پر کیا ہے اشکال؟ کہ ماتن کا یہ متن آیت کے مشابہ کیسے ہو گیا، آیت کی طرف اشارہ کیسے ہو رہا ہے، جبکہ ماتن کے متن میں خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہونا معلوم ہو رہی ہے، اور آیت میں تو کچھ ایسی اختصاص والی بات ہے ہی نہیں۔ آیت میں تو ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یقیناً آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، وہاں تو اختصاص کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو وہاں سے تو اختصاص و خصوصیت معلوم نہیں ہو رہی، اور ماتن کے متن سے اختصاص معلوم ہو رہا ہے، خصوصیت معلوم ہو رہی، تو پھر ماتن کے متن سے آیت کی طرف اشارہ کیسے ہوگا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب اس کا خود شارح نے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ آیت میں اختصاص پر دلالت کرنے والے کوئی لفظ ہے نہیں، لیکن یہ آیت جس محل میں ذکر ہوا ہے، جس مقام پر آیا ہے، وہ مقام مدح ہے، وہ مقام مدح، اور مقام مدح میں جو صفت ذکر کی جاتی ہے وہ اختصاص پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھو کافر و مشرک نے آپ کو طرح طرح کے آپ کو الزامات اور آپ کو گالیاں دی، آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہی سورہ نون کی آیت ہے نا، یہ بھی سورۃ نون کی ہے، تو اس میں جب آپ کو ساحر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو پاگل اور مجنون کہا نعوذ باللہ، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، مغموم اور پریشان ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، یقیناً آپ تو اخلاق اعلیٰ پر فائز ہیں، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو یہ تسلی اور مدح کے مقام پر آپ کی اللہ نے یہ صفت بیان کی، اور جس صفت کے مقام پر، مدح کے مقام پر جو وصف ذکر کیا جاتا ہے وہ اختصاص پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آیا؟ جیسے کوئی طالب علم لوگ اس کو تنگ کرے نا، تو آپ ان کو تسلی کے طور پر اور ان کی تعریف کے طور پر یہ کہے کہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہو اس سے، آپ تو اتنے اچھے طالب علم ہو، دیکھو تہجد بھی پڑھتے ہو، دیکھو آپ مطالعہ کر کے آتے ہو، دیکھو آپ تو امتحان میں بھی اول نمبر پر آتے ہو۔ تو جب تعریف کے محل میں آپ کسی کی صفت ذکر کرتے ہیں تو یہ صفت اس کے ساتھ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اختصاص پر۔ ایسے ہی اس آیت میں اگرچہ صراحتاً اختصاص پر دلالت نہیں، لیکن یہ مقام مدح میں ذکر کی گئی ہے، اور مقام مدح میں جس کو ذکر کیا جائے اس میں اختصاص پر کیا ہوتی ہے؟ دلالت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آئے؟ جی، تو یہاں پر اختصاص کا قاعدہ بیان کر دیا، اور خلق کا معنی بیان کیا، اور خلق کا مصداق کیا ہے، مصداق میں 4 قول ذکر کیے، چوتھے قول کو شارح نے اصح قرار دیا، اور آیت سے اختصاص کی طرف اشارہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف اشارہ بیان کیے۔ اس پر اشکال اور جواب ہو گیا۔ اشکال یہ ہے کہ ماتن، شارح کہتے ہیں ماتن کے اس متن میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو اعتراض اس پر یہ ہوا کہ اس متن سے اس آیت کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ متن اختصاص پر دلالت کرتا ہے کہ خلق عظیم آپ کے ذات کے ساتھ مختص ہے، جبکہ آیت میں تو خلق عظیم کے میں اختصاص کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو وہاں سے تو اختصاص معلوم ہی نہیں ہو رہا، تو پھر اشارہ کیسے صحیح ہوگا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب بھی آ گیا۔ یاد رکھنا اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، جس کو حکیم الاسلام مولانا دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں، حکیم الاسلام
اور انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے خلق حسن، اور ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے، خلق حسن کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جس طرح سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے۔ اگر کوئی آپ کو 1 تھپڑ مارے آپ بھی بدلے میں 1 تھپڑ مارے تو یہ ہے خلق حسن، یہ خلق حسن ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ میں ان دونوں آیتوں میں خلق حسن کی طرف اشارہ ہے۔ جتنا پر ظلم ہوا ہے اتنا ہی ظلم کرو، یہ ہے خلق حسن کہ جتنی برائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو برائی کا بدلہ اسی برائی میں دینا، لیکن اتنا ہی دینا، یہ خلق حسن ہے۔ دوسرا ہے خلق کریم۔ خلق کریم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ درگزر کر کے معاف کر دے، یہ ہے خلق کریم۔ جیسے کہ آیت ہے فمن غفر، آگے فمن غفر ان ذلك لمن عزم الامور فمن غفر وصبر ان ذلك لمن عزم الامور۔ یہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو فمن غفر، جو بخش دے، بدلہ نہ لے، اور وصبر، اور صبر کرے۔ اس آیت میں جو بیان ہوا ہے یہ ہے خلق کریم۔ اور تیسرا ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم، خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ بدلہ بھی نہ لے، معاف بھی کرے، اور اس کے ساتھ احسان بھی کرے، اور اس کے ساتھ احسان بھی کرے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس آیت میں خلق عظیم کی طرف اشارہ ہے۔ الکاظمین الغیظ، اگر کوئی تنگ کر لے، برائی کر لے تو یہ اپنے غصے کو کھا جائے، پی لے۔ کاظمین الغیظ، غصے کو پی لے، بدلہ نہ لے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اس کی برائی سے درگزر کر لے، معاف کر لے۔ آگے کیا ہے؟ آگے واللہ یحب المحسنین، پھر اس کے ساتھ احسان بھی کرے تو اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ خلق عظیم کی طرف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلق حسن موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کہ خواہ یہ ٹائم آپ لوگوں نے ویسے لے لیا، اگر سبق بر وقت ہوتا تو تھوڑا سا سبق ہمارا کیا ہو جاتا۔ خلق کریم یہ کہ برائی کا